8واں پارہ جو پورشن پڑھا ہے 8ویں پارے کا، یہ ورس نمبر 168 سے آنورڈ، اس میں اولاد کے قتل کی بات ہوئی ہے، اور ایک بار نہیں ہوئی، کئی بار ہوئی ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 137 میں آ رہا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، مشرکین جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے قتل کرنے کو بہت گلیمرس بنا دیتے ہیں۔ پھر آ رہی آیت نمبر 140 سورہ الانعام، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان لوگوں کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے قتل کیا۔ پھر اس کے بعد اور ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں پر آیت نمبر 151 آ رہی ہے سورہ الانعام، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ جہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حرام کیا، اس میں شرک کی بات ہوئی، والدین کے ساتھ جو احسان نہیں کرتا اس کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر کیا کہا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ اولاد کو قتل کرنا کس وجہ سے؟ مفلسی کے ڈر سے۔ دیکھیں بار بار یہ بات آ رہی ہے، تو تھوڑی سی بات اس پہ کر لیتے ہیں، ابارشنز پہ، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ابارشنز کی کیا حقیقت ہے اور اس کو ہم کیسے اپنے دین کی روشنی میں دیکھیں۔ جہاں تک ابارشنز کی بات ہے، آپ نے دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو یہ کہ الاؤڈ ہے، نہیں الاؤڈ ہے، اور کب الاؤڈ ہے۔ دوسرا یہ سمجھنا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ عبادت کیا ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب تک کوئی لیجیٹیمیٹ ریزن نہ ہو، وجہ نہ ہو، آپ کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈ ہونا چاہیے، اس کے بغیر ابارشن کی اجازت نہیں ہے۔ بہت کلیئرٹی سے یہ بات سمجھ لیں، اور وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ایک نقطہ ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ ہم مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کر سکتے۔ ابارشن کا فیصلہ آپ کا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جی آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ۔ ہاسپٹلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین یا ینگ بچیاں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہیں اور وہ یہی بات کرتی ہیں، یا تو ہسبینڈ کہہ رہا ہے یا ہم دونوں کو لگ رہا ہے کہ اٹس ٹو ارلی۔ تو اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ اٹ از ٹو ارلی تو آپ کو پھر پہلے سے کچھ اس کے لیے اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے تو کچھ سوچیں نا، اور جب پریگننسی ہو جائے تو اب آپ سوچیں کہ وہ جو جان ہے اس کو ہم ختم کر دیں، یا یہ سوچنا کہ جی آج کل کے دور میں تو بڑا مشکل ہے، ہمارا آلریڈی گزارا نہیں ہو رہا۔ یہ ایک عقیدے کا نقطہ ہے جس کو پکا یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دینا ہے نا وہ آپ تک پہنچے گا ہی پہنچے گا، اور اگر رزق کی بندش ہے تو پھر وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے جس کی طرف قرآن اور حدیث رہنمائی فرماتا ہے، جس میں استغفار کی کثرت ہے، دعائیں ایسی بتائی گئی ہیں ہمیں جو پڑھنی چاہیے، اپنے ایمان کو، عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ وہ رزق جو ہے وہ ہم تک پہنچے۔ وہ اسباب کون سے ہیں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے ان کو دیکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ کہہ دینا کہ آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ، یا دراصل بچے بہت زیادہ گیپ نہیں ہے ان میں، اس طرح کی بھی باتیں مدرز آ کے کہتی ہیں۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آ کے کہتی ہیں دراصل میرا ابھی سیزیرین ہوا تھا، آپریشن کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا تھا، اور دیکھیں نا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ گیپ دینا ہے، پھر تو میرے لیے رسک ہی ہے نا، تو میں نہیں پیدا کر سکتی۔ لیکن ایز اے ڈاکٹر ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ ایسی سچویشن میں ابارشن کا سوچتے ہیں تو وہ ابارشن کرنا اس سے زیادہ بڑا رسک ہے کہ آپ اس کی وجہ سے بچے کو ضائع کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہہ دینا کہ میں پڑھائی کر رہی ہوں، مطلب اس طرح کے ملٹیپل ریزنز ہمارے پاس آتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو کلیئر ہونا کہ ہم نے کن باتوں کو نہیں سوچنا۔ اچھا، اب ویلڈ ریزن ہمارے پاس جو ہے وہ کون سا ہو جاتا ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر کسی کا ریپ بھی ہو جائے وہ بھی ویلڈ ریزن نہیں ہے ابارشن کا۔ اس میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو پیدا کیا جائے، وہ مسلمان ہوگا، اس کو ایک آئیڈینٹی دی جائے گی، اس کو ایک عزت دی جائے گی، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جیسے آج کل دیکھیں نا کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر اور اس قسم کے ریلیشن شپ کتنے کامن ہیں، بہت سارے ابارشن انہی وجوہات پہ ہوتے ہیں، تو اس کا معاملہ ایک اور ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر ایک لڑکی کا زبردستی ریپ ہوا ہے تو پھر اس کو کیسے اس بات پہ سیٹل کیا جائے گا؟
ہمیں ایکچولی کلچر صحیح کریٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی ذات، اپنی جو سوسائٹی کہہ رہی ہے، ہم اس کے اوپر جلدی چلنا شروع کرتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو یہ بتانا شروع کریں کہ کیا صحیح ہے دین کے مطابق اور کیا صحیح نہیں ہے. اب ویلڈ ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے، بہت بڑا کوئی خطرہ ہے، یا تو بچہ اب نارمل ہے، یا یہ کہ مدر کی صحت ایسی ہے پریگنینسی میں کہ اگر وہ پریگنینسی آگے بڑھے گی تو ماں کی جان جا سکتی ہے. یہ ویلڈ ریزن ہے. لیکن اس میں بھی ایک شرط میں آپ کو بتا دوں، آپ کا ڈاکٹر بھی ایسا ہو جو کہ قرآن کی بات کو سمجھتا ہو، اللہ کے احکامات کو سمجھتا ہو. نہیں تو آج کل تو لیٹس سے 2 سیزیرین ہوئے، تیسرے سیزیرین پہ بھی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے. وہ 2 بچے خوشحال گھرانا. جس ڈاکٹر کا یہ کانسیپٹ ہوگا وہ دین کے حساب سے شاید ویلڈ ریزن نہ سمجھ سکے. اس معاملے میں بھی ہم سب کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں باقاعدہ سمجھنا ہوگا. میں نے پرسنلی اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہمارے پاس ایک الٹرا ساؤنڈ رپورٹ یا بلڈ ٹیسٹ بھی آئے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی بچہ جو ڈیلیور ہونے والا ہے اس میں بہت سی کمپلیکیشنز ہیں، بہت سے برتھ ڈیفیکٹس ہیں، اور وہ بچہ بالکل نارمل پیدا ہوا ہے. اور ایک الٹرا ساؤنڈ نہیں، 2-3 الٹرا ساؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں. ایسے تمام مواقع پہ اسلام ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ فرض کریں ایک تو ماں کی جان کو ایبسولوٹ خطرہ ہے، ایسا خطرہ ہے کہ جو بہت ہی بڑا ہے. جیسے بچوں کی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس میں ہائیڈروکیفلس ایک بیماری ہوتی ہے جس میں بچے کا سر جو ہے اس میں پانی بھرتا ہے اور وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس سے ماں کا جو یوٹرس ہے، بچے دانی ہے، اس کے پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے. ایسی صورت میں تو ڈاکٹر کوئی رسک نہیں لے سکتا کیونکہ ماں کی جان اہم ہوتی ہے. یا ماں کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ وہ کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہا. ایسی صورت میں بھی پھر ان کو ایڈوائز کر دیا جاتا ہے کہ آپ یہ پریگنینسی کنٹینیو نہیں کر سکتے. لیکن ایک مائلڈ نیچر کا رسک ہے لیکن ابھی سچویشن ٹھیک چل رہی ہے. ایسی صورت میں ہمیشہ جو ریکمنڈیشن ہے علماء کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ایک پورا پینل ہو جس میں 2-3 ڈاکٹر ہوں، ایک ڈاکٹر بھی نہ ہو، 2-3 ڈاکٹر ہوں، ایک کوئی سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ بھی ہو جو اس ماں کی ذہنی حالت بھی دیکھے. کیونکہ بہت سی ریسرچ اس پہ دیکھی گئی ہے کہ اس کو پش کیا گیا اس خاتون کو کہ آپ ابارشن کروا لیں اور بعد میں اس کو سیویئر ڈپریشن شروع ہو گیا. خاص طور پہ اگر وہ بچہ جب ڈیلیور ہوتا ہے تو وہ دیکھنے میں نارمل لگ رہا ہے اور وہ پریشان ہو رہی ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا. اسی طرح سے اس میں ایک پیڈیٹریشین بھی ہو، یعنی کہ جو کنسرنڈ لوگ ہوتے ہیں وہ سب ہو، پورا پینل ہو. پورا پینل اچھی طرح سے انویسٹیگیشنز کرے، اس معاملے کو دیکھے، اس کپل کو بیٹھ کر بتائے، جسے کہتے ہیں پروز اینڈ کونس، کہ بچے کو پیدا کرنے کے کیا آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں اور اگر آپ اس پریگنینسی کو آگے چلنے دیں گے تو اس میں آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں، پرابیبلٹیز بتائے اور فیصلہ والدین پہ چھوڑے اور ان کو تھریٹ نہ کرے. اکثر اوقات ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ، حالانکہ میں خود ڈاکٹر کمیونٹی سے ہوں، لیکن میں نے یہ بہت دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی وارننگ سی دی جاتی ہے کہ جی پھر آپ نے خود فیصلہ کیا ہے، پھر آپ سوچ لیجئے گا. اب ماں باپ پہ ایک دم انٹینسو پریشر آ جاتا ہے کہ ہم کیا فیصلہ کریں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی وہی بات ہے 60-30% ہے، آپ چانس لینا چاہتے ہیں تو لے لیں. آپ نے اللہ کی خاطر یہ فیصلہ کیا نا، اور ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ جی آپ کی مرضی ہے. میں ایسی ہی خواتین کو جانتی ہوں جن کو پتا تھا کہ ان کے بچوں کی کوئی اب نارمیلٹی ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم چانس لینا چاہتے ہیں، ہم اس بچے کو اس طرح ختم نہیں کرنا چاہتے. ان کا بچہ ڈیلیور ہوا، وہ نارمل نہیں تھا اور ان کو مسائل بھی ہوئے لیکن انہوں نے اس سے کوپ کیا. اس میں پھر یہ جو 40 ڈیز والی بات آ جاتی ہے نا، یہ بہت کہا جاتا ہے کہ جی 40 دن تک تو وہ روح نہیں ہے اس لیے اس وقت تک ابارشن کروایا جا سکتا ہے. وہ والا بھی یہ یاد رکھنا ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں. ویلڈ ریزن بہت ضروری ہے جو کہ قرآن اور حدیث کی طرف سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اس میں علماء بھی ہوں گے پینل میں، اور پینل جو ہے وہ زبردستی نہیں کر سکتا، والدین کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے کہ یہ پاسبلٹیز ہیں، فیصلہ آپ کا ہے. اور کیونکہ اگر اس پینل پہ علماء ہوں گے تو وہ ان کو بتائیں گے بھی کہ آپ کہاں کہاں چانس لے سکتے ہیں. ملٹی ڈسپلنری قسم کا پینل ہوتا ہے، تو وہ جب بتاتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ کسی نے پریشر میں آ کے یا پریشر بہت ڈالا گیا اور غلط فیصلہ لیا تو پھر گناہ ان پہ بھی آ جاتا ہے نا. تو ڈاکٹرز کو بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور میں آخری بات اس میں یہ کروں گی کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پہ جو سزا بنتی ہے نا، جو ابارشن کراتے ہیں وہ جان بوجھ کے قتل کرنا ہے، اور وہ پھر ڈاکٹر بھی شامل ہوتا ہے. اب آپ کا ایک اور سوال ہوگا کہ اگر
ہم پہلے کوئی کر چکا ہے اور اب اس کو شرمندگی ہے تو وہ کیا کرے، بس توبہ استغفار کرے کثرت سے اور آئندہ کے لیے فیصلہ کرے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا. اور بہت اس کے معاملے میں بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے ہم نے یہ کر لیا اور ایسے کر لیا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے اس معاملے سے. ایک اور بھی امپورٹنٹ بات تھی یہاں پہ، جو فواحش کی بات بھی بہت زیادہ بار بار آئی ہے. یہ فواحش ہیں جو ہمیں اس طرف لے کر جاتے ہیں. اگر آپ islamqa.com پہ جائیں اور وہاں سے آپ پڑھیں تو آپ کو مختلف یہ ابارشنز کی کیٹیگریز ہیں اور اس میں عبادت کا کیا ہے. جیسے اگر وہ 40 دن تک کا ہوتا ہے تو پھر آپ فریش وضو کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں اور آپ روزے بھی رکھتے ہیں. اور اگر ابارشن آگے جا کر ہوتا ہے تو پھر آپ کی عبادت کیسے ہوتی ہے، وہ نفاس کی کیٹیگری آ جاتی ہے. تو ساری کیٹیگریز کو آپ نا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.